بلاول بھٹو اپنا لانگ مارچ لے کے کراچی سے اسلام آباد کی طرف آ رہے ہیں، کیا سمجھتے ہیں، کیا مقاصد ہے ان کے؟ مقاصد یہ ہیں کہ 50 سال سے سندھ پہ قابض ہیں، 3 بار پاکستان پہ قابض ہوئے، پاکستان کا اقتدار جب نہیں مل رہا تھا تو نعرہ لگا دیا ادھر تم ادھر ہم، اور بنگلہ دیش کو توڑ دیا۔ وہ بنگالی جنہوں نے 52% آف پاکستان تھے اور قائد اعظم کی حمایت کا اعلان کیا تھا، پھر قائد اعظم کی بہن فاطمہ جناح کی حمایت کا اعلان کیا تھا، وہ بنگلہ دیش سے جیت گئی تھی، یہاں سے ہار گئی تھی۔ اس بنگالیوں کو انہوں نے غدار بولا صرف اپنے اقتدار کے لیے، ان کے بزرگوں نے۔ پھر ان لوگوں نے حسین شہید سہروردی جیسے بندے کو بھی غدار وطن کہہ دیا، فاطمہ جناح جو مادر ملت تھی اس کو بھی غدار وطن ہم لوگوں نے کہہ دیا، بنگالیوں نے حمایت کر دی، ان بنگالیوں کی مخالفت ان کے بزرگوں نے کی، اور پھر اب نعرہ لگاتے ہیں مرسو مرسو سندھ نہ دیسوں۔ بھئی باپ کا سندھ ہے، کس کا ہے؟ اس قوم کو اس کے فیصلے کرنے دو بھائی۔ ڈو ناٹ بلیک میل پاکستانیز کہ بھئی پہلے اگر تم لوگوں نے ووٹ نہیں دیا تو ہم ستیہ ناش کر دیں گے مشرقی پاکستان کا، اور یہ نعرے لگا دیے تھے ان کے بزرگوں نے کہ جو مشرقی پاکستان جائے گا اس کی میں ٹانگیں توڑ دوں گا، اور ابھی کہتے ہیں جناب سندھ ہم سے لے کے دکھاؤ۔ بھئی کیا تماشا بنایا ہوا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ مجھے دکھ ہوتا ہے جب خورشید شاہ جیسے زیرک سیاستدان، جب وہ MNAs ہوتے تھے تب ایک بچہ فیڈر پیا کرتا تھا، اور آج جب وہ بچہ تھوڑا سا بڑا ہو کے جوان ہو گیا ہے تو وہ MNA اس کے پیچھے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہے۔ دکھ ہوتا ہے قمر زمان قاہرہ جیسا زیرک سیاستدان جس پہ ہر پارٹی رشک کیا کرتی تھی، جب وہ ایک بچے کے پیچھے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوتا ہے۔ دکھ ہوتا ہے جب یوسف رضا گیلانی جیسا زیرک سیاستدان کھڑا ہوتا ہے اور جلسے میں خطاب کر رہا ہوتا ہے ایک بچہ، اور وہ کہتا ہے کہ اگر میں بیمار ہو جاتا ہوں تو میرے بعد اگر کوئی پارٹی کی سربراہ ہوگی تو وہ ہماری جو ہے وہ بہن ہوگی۔ دکھ ہوتا ہے کہ آپ موروثی سیاست میں اتنا آگے جا چکے ہیں، اتنا آگے جا چکے ہیں کہ آپ نے پاکستان کی عوام کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگائے ہوئے، اسے کچھ سمجھا ہوا ہی نہیں ہے۔ میں ابھی سندھ کا وزٹ کر کے آیا پارٹی کا، میں کراچی سے شروع ہوا، میرپور خاص سے گیا حیدرآباد، ٹنڈو جام، ان علاقوں میں، یہ کراچی کے قریب ترین علاقے ہیں، 1-2 گھنٹے کے اندر آ جاتے ہیں۔ سر سڑک کے دونوں طرف مجھے تھرو آؤٹ جھگیوں میں رہتے لوگ نظر آئے تھے، روٹی کپڑا مکان کا نعرہ لگانے والے آج تک مکان نہیں دے سکے سندھیوں کو، مہاجروں کو، بہاریوں کو، بنگالیوں کو جو وہاں پر آ کے برما کے لوگ آ کے اور مختلف علاقوں کے بس رہے ہیں، آج تک وہاں کا ہاری آٹے کی چکی کے اندر پس رہا ہے، ظلم کی چکی کے اندر۔ آج تک وہاں کے بندے کو پتہ نہیں ہے پاکستان میں ہو کے رہا ہے، اور ان کے جلسوں میں آدھی عوام تو وہ آتی ہے جو بیچاری انٹرٹینمنٹ کے لیے آتی ہے کہ ترانے لگ جاتے ہیں، ناچ لیتے ہیں بیچاروں کو، اور یا بریانی کی پلیٹ مل جاتی ہے۔ بریانی کی پلیٹ پہ آگے قوم نے اپنے ضمیر کا فیصلہ کرنا ہے تو بھائی جان اگلے 50 سال بھی یہی ایک خاندان آپ کے سندھ پہ قابض رہے گا۔ اگلے 50 سال بھی آپ کو نہیں پتہ چلے گا کہ 24 سال کے اندر بھارت ٹوٹ گیا تو کیسے ٹوٹا، وہ بھارت نے آپ کا بنگلہ دیش توڑ دیا تو کیسے توڑ دیا، بھارت نے نہیں توڑا۔ دشمن کا کام ہے دشمنی کرنا۔ بھائی جان ہم نے موقع دیا دشمن کو، ہم نے موقع دیا، بغاوت اکسائی اپنے لوگوں میں، اپنی کرسی کی ہوس میں۔ مجیب الرحمان جب آپ سے ڈبل سیٹیں جیت چکا تھا تو آپ نے کیوں یہ لالچ کی کہ جناب میں اگر حکومت کا حصہ نہ ہوا، پیپلز پارٹی نہ ہوئی تو جناب پاکستان نہیں رہے گا، یا وہ ادھر تم ادھر ہم کا نعرہ لگا دیا۔ یہ وہی لوگ ہیں، ان میں سے ایک مسٹر 10% ہے جو جناب ہر ٹھیکیداری کا 10% لیا کرتا تھا۔ وہ لوگ آ کے پہلے انہوں نے، یہ پنجاب میں کہا جاتا ہے نا کھاتا ہے تو لگاتا بھی ہے، سندھ میں جاؤ وہ کہتے ہیں کھاتا ہی کھاتا ہے لگاتا نہیں ہے۔ سارا ان لوگوں نے کیا ہوا ہے، وہاں کروڑوں اربوں روپے کی ان لوگوں کی جو ایڈورٹیزمنٹ ہوئی ہوئی ہے وہ سرکاری خزانے سے ہو رہی ہے، سرکاری فنڈز میں۔ میں ایک ایسی خاتون کو بھی جاتا ہوں جو 18 گریڈ کی آفیسر تھی، ایک منسٹر کے کزن نے اسے کہا کہ مجھے اتنے پیسے دے دو، اور اس نے جب ریفیوز کیا پیسے دینے سے سرکاری خزانے سے، اس نے کہا نہیں میں ملک کے ٹیکس کا پیسہ تمہارے اوپر نہیں لگا سکتی، نہ تو میں بیچ سکتی ہوں اپنا عہدہ، تو اس نے اس کو سرے سی نوکری سے نکال دیا۔ وہ خاتون آج بھی سپریم کورٹ کے کیس لڑ رہی ہے بیچاری، اس نے اپنا گھر تک بیچ دیا وکیلوں کو پیسے کھلا کے۔ ایسے لوگ وہاں پر بچ رہے ہیں، لوگوں کو وہاں پر بیسک رائٹس کا پتہ ہی نہیں ہے۔ تعلیم کا یہ حال ہے کہ لوگوں کے کئی سرکاری اسکولوں میں ڈنگر بندے ہوتے ہیں ان کے نوابوں کے وڈیروں کے، اور وہ بچہ تعلیم سے کوسوں دور ہوتا ہے، یہ باہر سے پڑھ کے آ جاتے ہیں اور ہمارے اوپر مسلط کر دیے جاتے ہیں۔ جناب پہلے ان کا دادا یا نانا تھا اس کو ووٹ دو، پھر جناب ان کے صاحبزادگان کو ووٹ دو، پھر آگے ایک اور عجیب قسم کی مخلوق لا کے رکھ دی ان لوگوں نے کہ جس کا پتہ بھی نہیں ہے کون ہے، اس کو آ کے ووٹ دے دو۔ جناب یہ ہماری جو ملک ہے نا، یہ ٹھیکیداری پہ رکھا ہوا ہے ان لوگوں نے۔
تو یہ مذاق ہو رہا ہے پاکستان کے ساتھ. قوم کو جاگنا چاہیے. میرے ملک کا اگر پی ایچ ڈی اسکالر بھی ادھر آ کے ان کے دھرنوں میں ناچنے آ رہا ہے نا, تو بھائی جان ڈگری کو آگ لگا دو. اگر تم لوگ ایک انڈر میٹرک ان کے نواب وڈیرے اور جاگیردار کے پیچھے تم لوگ اگر اس کے گٹوں میں ہی تم لوگوں نے بیٹھنا ہے, اس موروثی سیاست کو اب آگ لگا دو بھائی جان. ان لوگوں نے آپ کے ملک کو دو لخت کیا ہے. آپ کے ہزاروں لاکھوں لوگوں کے خون کے ذمہ دار یہ لوگ ہوتے ہیں جن لوگوں نے پاکستان کو اپنے اقتدار کی خاطر روندا ہے, پاکستان کو اپنے اقتدار کی خاطر توڑا ہے. آج جب میں سعودیہ یا دبئی میں جاتا ہوں, ایک بنگالی کو دیکھتا ہوں اور اس کے آنکھوں میں میرے لیے جو نفرت ہوتی ہے بینگ کا پاکستانی, اتنی نفرت پاکستانیز اور انڈینز آپس میں نہیں کرتے تھے. اس بیچارے کے ذہن میں جو ایک گھولا ہوا ہے نفرت, وہ دیٹ از بیکاز آف دیز پیپل جو اقتدار کے بھوکے تھے. میں تو آج بھی ان سے جا کے معافی مانگتا ہوں. میں کہتا ہوں تم مجھ سے بڑے پاکستانی تھے. تم لوگوں نے سب سے پہلے پاکستان کی حمایت کی تھی. تم لوگ مسلم لیگ کے بانیوں میں سے تھے. تم لوگ مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے بانیوں میں سے تھے. تم لوگ قائد اعظم کے اولین صفوں کے, شیر بنگال اولین صفوں کے مجاہد ہوا کرتے تھے. تم لوگوں کے ساتھ غداری بے وفائی کی ان سیاستدانوں نے, اور آج یہ سیاستدان آگے پاکستان پہ پھر چوتھی مرتبہ قابض ہونے کے لیے آ رہے ہیں. یہ تماشا اب نہیں چلنے والا. اچھا یہ بتائیں, کیا وہ جو لانگ مارچ لے کے اسلام آباد کی طرف روا دوا ہیں, کیا وہ اس عوام کے لیے باہر نکلے ہیں؟ ہاں, اگر یہ عوام کے لیے نکلتے تو تھر پار کر جاتا نا لانگ مارچ. 4 کلومیٹر یا 400 میٹر آج بھی سندھ کی بیٹی تھر پار کر بدین میں اپنے سر پہ گھڑا اٹھا کے کنویں سے گدلا پانی جس میں مٹی گھولی ہوئی ہوتی ہے وہ لے کے جاتی ہے, اسے اپنے دوپٹے میں ڈالتی ہے پانی کو, پھر اس کی سے نچوڑتی ہے مٹی کو. اس مٹی سے جو پانی نکلتا ہے وہ پانی وہ لوگ پیتے ہیں. تھر پار کر میں جاؤ بھائی جان عوام کے مسائل لے کے, وہاں عوام پانی کو ترس رہی ہے, لوگ بھوک پیاس کو ترس رہے ہیں. آپ جاؤ اندرون سندھ میں, آپ کو لگ پتہ چلا لوگوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. ان لوگوں نے دکانداری بنائی ہوئی ہے, مہاجر کارڈ کھیلو, سندھی کارڈ کھیلو. بھائی میں تو کہتا ہوں جو بندہ اپنا تن من دھن جان مال عزت آبرو قربان کر کے انڈیا سے پاکستان ہے, مہاجر نہیں ہے وہ مجھ سے بڑا پاکستانی ہے. اور سندھ کا بندہ بھی مجھ سے بڑا پاکستانی ہے کیونکہ سندھ مسلم لیگ نے سب سے پہلے حمایت کی تھی. مسئلہ یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے کسی نہ کسی طبقے کا کارڈ کھیل کے عوام کو, کسی پارٹی نے مسلک کا کارڈ کھیلا, کسی نے مذہب کا کارڈ کھیلا, کسی نے سندھی بلوچی پنجابی پٹھان کا کارڈ کھیلا, اور قوم کو لگایا ہوا ٹرک کی بتی کے پیچھے. آج قوم کو سمجھنا چاہیے کہ کب تک ان نااہلوں, ان چوروں, ان ڈاکوؤں, ان لٹیروں کے پیچھے بھاگتے رہو گے, اپنے مستقبل کے ساتھ کھلواڑ کرو گے. یہ وہی چند خاندان ہیں جو آپ کو ہر پولیٹیکل پارٹی میں نظر آئیں گے. یہ وہ استعمال شدہ ٹیشو پیپرز ہیں, یہ وہ لوٹے ہیں جو ہر پارٹی استنجے کے لیے استعمال کرتی ہے اور اگلی حکومت کو تحفے میں دے کے چلی جاتی ہے. اب قوم کو جاگنا ہوگا اور ایسے تمام لوگوں کو مسترد کرنا ہوگا.